شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن قالوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات الله. سلسلہ گفتگو جس موضوع کے حوالے سے چل رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد یہ دین اللہ کی امانت ہے، یہ اسلام اللہ کی امانت ہے، عبادات اللہ کی امانت ہے، تمام اللہ کے احکام امانت ہے، جس کے لیے قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ حکم دیتا ہے کہ امانت جو امانت کے اہل ہیں ان کے حوالے کرو، جو امانت سنبھال سکتے ہو. کہ بچوں ادھر آتے ہیں اس طرح یہ 3-4 بچے فرنٹ سے فرنٹ پہ 2-4 لڑکے اچھے نوجوان بٹھایا کریں جو بولنے والے ہوں یا سمجھنے والے. سوال پر محمد کیونکہ بیٹھے الگ الگ بیٹھو الگ الگ، کیونکہ ہماری نظر یہاں تک زیادہ فرنٹ پہ بیٹھے گا. ملک سب ٹھیک ہے آپ؟ اچھا تو تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. میری گفتگو امانت کے حوالے سے ہے تھوڑی سی کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ان اللہ یأمرکم، اللہ امر دے رہا تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو امانت کا اہل ہے اس کو امانت پہنچاؤ. یا دوسرا مفہوم ہے کہ جو امانت سنبھال سکتا ہو اس سے امانت دی جائے. توجہ کریے گا، ہمارے پاس کچھ قیمتی چیز ہے گھر میں، تو جب ہم کہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں اہل کے حوالے کرتے ہیں یا نا اہل کے؟ تھوڑا سا ماشاءاللہ سمجھ گئے. جس کو اللہ نے عقل دی ہے، فکر دی ہے، شعور دیا ہے، وہ اتنا تو سمجھتا ہے نا کہ گھر سے جاتے ہوئے یہ اپنے بیٹے کو بچے کو جو قابل ہے، جس کو تھوڑا سا اہلیت کے قابل سمجھتا ہے، ہم امانت اس کے حوالے کرتے ہیں. سامنے کرتے دین سے باہر کوئی امانت، وہ دین جو رسول اللہ نے پہنچایا، وہ دین جس کے لیے کہتا ہے اللہ نے بعث فی الأمیین رسولا، جو اللہ کی آیات تورات زبور انجیل پھر احکام لے کر آیا. وہ دین کیا نبی کسی ایسے ویسے کے حوالے کر کے جائیں گے یا کسی امیر کے حوالے کریں گے؟ عقل سلیم کہتی ہے کسی کے حوالے کرنا چاہیے.
سورہ حجرات میں کیوں نہ سے پوچھ لینا کتنے عقل مند تھے سورہ حجرات میں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات وهم اکثرهم لا یعقلون۔ یہ تو مدینے والوں کی بات ہے کہ ذرا سوچو تمہیں حجروں سے آوازیں دیتے ہیں نا، ان میں تو اکثر عقل مند ہی نہیں۔ تو یہ دین اللہ کی امانت ہے، یہ کسی ایسے ویسے کے حوالے نہیں کر سکتے۔ جس دین کو پہنچانے کے لیے دین کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، جسے آدم سے لے کر پیغمبر اسلام تک نے پہنچایا ہے، اور یہ سارے اللہ کے امین ہیں۔ توجہ میری طرف، یہ سارے اللہ کے امین ہیں۔ بھائی صاحب شکلہ میری طرف، یہ سارے اللہ کے امین ہیں۔ جیسے سورہ شعراء میں اللہ کیا فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا انی رسول فیکم، انا رسول فیکم امین، میں تم میں اللہ کا رسول ہوں اور امین ہوں۔ انی لکم رسول امین، کس نے کہا؟ حضرت نوح نے۔ توجہ کریے امین، لفظ امین کے اوپر سمجھ بچوں ان کو ایک بندہ الگ الگ بٹھا دے، پھر کھیلنے لگا، ڈانٹنا نہیں، کچھ ادھر آ سلوات محمد رہے پھر کھیلنے لگ جائیں گے، الگ الگ بٹھا بیٹا تم ادھر آ میرا بیٹا، شاباش سب ادھر بیٹھ، شاباش۔ توجہ ہے، آپ میں نے اٹھایا کہ کچھ بندے ادھر توجہ دے رہے ہیں، اب میری طرف دیکھا۔ اچھا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پیغمبر سورہ شعراء میں کیا فرما رہے ہیں انبیاء کے بارے میں؟ میرے سنیے گا تھوڑی توجہ، میرے آپ دیکھیں تو انشاءاللہ جنت بن جائے گی مجلس۔ دین اللہ کی امانت ہے، اس لیے حضرت صلوات پڑھو بیٹا، ادھر آ جاؤ، پکڑ لیتا ہوں، صلوات پڑھو محمد، بس بس بیٹھ جائے، صلوات پڑھو محمد، ادھر بیٹھ، صلوات پڑھو محمد۔ میرے سے زیادہ آپ کا رب ٹوٹ جاتا۔ توجہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، یہ امانت الہی ہے۔ اب حضرت نوح آئے، اپنی قوم کو میسج دیا، پیغام دیا، فقولوا لا الہ الا اللہ، اور ساتھ یہ فرمایا کہ انی رسول لکم رسول امین، میں تمہارے لیے رسول بھی ہوں، امین بھی ہوں۔ حضرت شعیب نے بھی لکھا، حضرت صالح نے بھی یہی کہا، حضرت ہود نے بھی اسی آیت میں یہی کہا، انی رسول امین، میں رسول بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ جب یہ سارے نبی رسول ہیں تو پھر امین کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ کریے گا جملے کو، بھائی نوح نبی ہے، رسول ہے، پھر امین تو کہہ رہا ہے انی رسول امین، میں تم میں رسول اور امین ہوں۔ نوح نے بھی کہا، شعیب نے بھی کہا، ہود نے بھی کہا، اسی سورہ میں، سورہ شعراء میں بڑا غور کرتا رہا، شاید نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کے دین میں بھی زیر زبر کی بھی اونچ نیچ نہیں کر سکتے۔ بھائی امین اسے کہتے نا جو کسی امانت کو چھیڑے نہیں۔ توجہ ہے آپ لوگوں، امین ہونا ویسے بڑا اعزاز ہے، ہر بندہ امین نہیں ہوتا۔ امین امانت کا بہت بڑا مقام ہے۔ چلو میں آخر میں جملہ کہوں گا، ابھی یہی سب ہے۔ حضرت نوح نے کہا میں امین ہوں، ہود نے کہا، شعیب نے کہا، اور سارے نبی، یہ تو چھوٹے نبی ہیں کی طرح، انہوں نے اپنے رسول ہونے کے ساتھ بتانا پڑا کہ اللہ کی رسالت لے کر آئے ہیں، اس میں ہم خیانت نہیں کر سکتے، جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا ہی بتانا ہے، اور یہی قرآن کی سنت ہے، جتنا قرآن کہتا ہے اتنا ہی بتاؤ، دین میں اپنی طرف سے کچھ شامل نہ کرو۔ یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ چھوٹے نبی ہیں جو کہہ رہے انی رسول امین۔ اچھا اب جو بڑا نبی ہے جس کا اعزاز اللہ نے ہمیں دیا ہے، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
محلے میں، اس شہر میں قیامت کے دن اس بندے کا جھنڈا لگا ہوگا جو سب سے زیادہ امین، کیونکہ یہ صفت پہلے مکے میں رسول نے منوائی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یعنی لا الہ الا اللہ ماہ میں، نماز ماہ میں، روزہ ماہ میں، حج ماہ میں، شریعت ماہ میں، پہلے کیا منوایا؟ امین۔ کافر بھی امان کے رکھتے تھے۔ یہ ہوتا ہے کمال، کسی شہر میں اپنے آپ نا امین، لوگ کہیں گے بھائی کچھ بھی ہو جائے راجہ کاظم صاحب خیانت نہیں کر سکتا، یہ ہے نا صفت۔ اور امانت بہت بڑی عبادت ہے کہ آپ سے لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں، یقین کریں۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، چھوٹا سا تھا تو ہمارے گاؤں میں ہمارے والد صاحب کے عالم تھے ماشاءاللہ، تو محلے کے دور دراز کی جھونپڑیوں جیسے کہ وہ جنگلوں میں جو عورتیں رہتے تھے وہ اپنے مال اور زیور والد صاحب کے پاس رکھ کر جاتے تھے۔ مطلب ہے کہ ان کو اتنا ٹرسٹ تھا کہ یہ بندہ کبھی خیانت۔ تو شامعین قدر یہ وہ صفت ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام نے 40 سال کافروں کو ماننے میں مجبور کر دیا کہ میں امین بھی ہوں، صادق بھی ہوں۔ جیتے رہیے، میں امین بھی ہوں۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا ہمارے حضرت نوح بھی امین، حضرت ہود بھی امین، شعیب بھی امین، تمام نے بھی امین، اور ہمارے رسول نے تو جھنڈے کاٹ دیے۔ اور قرآن مجید سورہ اسی سورہ شعراء میں ارشاد فرماتا کہ انہ لتنزیل من رب الامین، اللہ رب العالمین، انہ بہ الروح الامین۔ پھر کہیں کہ یہ دین، یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین سے نازل ہوا، اور نزل بِالروح الامین، کہ ہم نے محمد مصطفیٰ پر اسے روح امین یعنی جبرائیل امین کے ذریعے پہنچایا۔ سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ ارے توجہ کرنا اس میں کتنی حکمت ہے کہ بلا ایسے ہی نا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انہ لتنزیل من رب العالمین نزل بہ روح الامین، ہم نے اس کو روح امین یعنی جبرائیل کے ذریعے علی قلب کا تیرے دل پر اتارا ہے۔ یہاں پہ میں نے جو لفظ لینا ہے وہ امین ہے، یعنی محمد مصطفیٰ بھی امین ہے، جبرائیل بھی امین ہے۔ توجہ رکھنا، ارے بھائی محمد مصطفیٰ سید الانبیاء ہے، انہیں امین کہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں یہ مشہور کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہی خاتم النبیین، تو یہ تو صفت عام ہونی چاہیے، لیکن اللہ خاص کر، اور پھر جبرائیل، ملک صاحب راج صاحب، جبرائیل جو ہے فرشتہ، ٹھیک ہے نا، جو غلطی کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے اللہ نے لفظ امین لگا کے ہمیں سمجھایا ہے۔ یہ دین مذاق نہیں ہے، یہ نبی بھی امین ہے، لانے والا جبرائیل بھی امین ہے، لہذا اس پہ خیانت برداشت نہیں۔ اللہ کو سلامت ہے، کوئی بندہ زیر زبر اونچی نہیں کر سکتا، جو دین محمد نے دیا وہی دین ہے۔ آج کل انہوں نے ایک ہمارے خلاف بروش اس میں آج پہ جائیں تو ایک پمفلیٹ دیتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہی آنی تھی حضرت علی پر، غلطی سے آگی محمد پر۔ دیکھیں ہر میں استعمال کر لیے کہ شیعوں کو بدنام کیا جائے، لوگوں کو متنفر کیا جائے، لیکن اللہ حق کے ساتھ ہے باہر۔ تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ بنا کہتے ہیں کہ جبرائیل سے غلطی ہوئی، بھائی ہمارے بوس میں جبرائیل کو بھی معاف نہیں کیا، بھائی جبرائیل بھی غلطی کر سکتا ہے جو ہے ہی فرشتہ، تھوڑا سا بولے نا، جبرائیل فرشتہ ہے غلطی نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ انہوں نے کہا ہے، تو ہمارا یہی سلام ہے، اللہ کو مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، جبرائیل امین کو مانتے ہیں۔ توجہ ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا دین پہنچانے والا جبرائیل نہیں، جبرائیل امین ہے۔ عام طور پر سنی کہتے ہیں، یہ دوسرے مقرر کا علماء کیا کہتے ہیں؟ جبرائیل امین، یہ فرشتے کے ساتھ امین، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے دین میں جو آیا ہے وہ بھی امین ہے، لانے والا بھی امین ہے، چھوڑ جانے والا بھی امین ہے۔ جس دین کی آدم سے لے کر پیغمبر تک اتنی حفاظت کے ساتھ پہنچایا، کیا محمد مصطفیٰ جاتے ہوئے کسی ایرے گھرے کے حوالے کر کے جاتے
کہ مسلمانوں کی سمجھ نہیں آتی مجھے، پہلے مسلم ہوا پھر شیعہ ہوا، تو شیعہ ایسی بات کا ہوا کہ اتنا بڑا سیٹ اپ محمد مصطفیٰ نے چلایا، کیا کوئی معاون نہیں بنایا، کیا کوئی وارث نہیں بنایا؟ کہتا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اس کی دوسری مثال ہے کہ ہم چھوٹی سی دکان جو ہے بغیر وارث کے نہیں چھوڑتے، تو محمد مصطفیٰ اتنا بڑا دین کیا ایسے ویسے لوگوں کے حوالے کر دے گا؟ نہیں میرے بھائی، ہمارا عقیدہ سنو اور سمجھو۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے مکے میں آ کر سب سے پہلے اپنے آپ کو امین منوایا ہے۔ رسول اللہ وہ عزت و عظمت پائی ہے کہ کافر بھی اپنی امانتیں محمد ابن عبداللہ کے پاس رکھتے تھے اور زمانہ امین کہتا تھا۔ یہی وجہ ہے شب ہجرت حضرت کے پاس کچھ امانتیں تھی، شب ہجرت اللہ نے کہا جہاں سے جانا ہے ادھر ہے کافروں کی امانتیں۔ اب آپ آگے جملے میں، ہاں ادھر ہے کافروں کی امانتیں، ادھر ہے اللہ کا حکم۔ اب کافر اتنی دیر میں کیسے اکٹھے ہو گئے؟ باہر حضرت علی کو سلایا، حضرت علی کو مکے چھوڑا، کہا جائلی، کہا کہ ایک تو میرے بستر پہ سونا ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن کل جب وہاں آنا ہے سفر کرو، یہ ان کی امانتیں ہیں۔ اب یہ میں کہہ رہا ہوں شاید انہوں نے ایسے کہا اور حضرت علی کو پتا ہو، باہر یہ امانتیں کافروں کو گھر پہنچنی چاہیے۔ توجہ کریے گا، بڑا لطف بڑی مشکل سے معلوم، یہ امانتیں فلاں کے گھر، کسی کافر کو محمد سے یہ شکایت نہ ہو، کسی کافر پہ یہ جرت پیدا نہ ہو کہ وہ میری ساتھ میں یہ حرف اٹھائے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں اتنا بڑا امیر ہے، کافر امیر کہتے ہیں۔ اب میں جملہ دینے لگا ہوں، جو نبی کافروں کی امانت کو بغیر امیر کے نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کی امانت کو بغیر امیر کے کافروں کی امانت بغیر امیر کے نہیں چھوڑ رہا، وہ اللہ کی امانت کو ایسے چھوڑ کر چلا جائے نہ۔ اس لیے حکم آیا سورہ مائدہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میرا حبیب اتنا بڑا سیٹ اپ تو نے بنایا ہے، اگر آج کا یہ کام نہ کیا، اب تھوڑا سا ساتھ دینا ہے، تو میری رسالت کا کچھ بھی نہیں کیا۔ مطلب یہ تھا جتنی بڑی تو نے اسلام کی بلڈنگ کھڑی کی ہے، اگر اپنے بعد کوئی ایسا امین نہیں چھوڑے گا، اپنے بعد کوئی وارث نہیں چھوڑے گا، اپنے بعد کوئی ان کا امام نہیں بنائے گا، تو ایسا ہے جیسے رسالت کا کچھ بھی نہیں کیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ میں چاہتا ہوں آج دو جملے جو حکم معصوم بھی، سیرت معصوم بھی، کہ کم از کم غدیر کے جملے ضرور پڑھا کریں، کیونکہ لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا ہے، لہذا غدیر کے جملے ضروری ہیں۔ یا ایھا الرسول، یعنی اللہ نے عہدے کے ساتھ کہا، قرآن حکیم میں سورہ اللہ نے عہدے کے ساتھ کہا ہے، اے میرا رسول بلغ۔ یہ بلغ جو ہے نا قرآن مجید میں ایک دفعہ ہے، اور وہ صرف ولایت علی کے لیے آیا، جس کا معنی ہے تبلیغ کر۔ یہ ایک دفعہ ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ تو تبلیغ۔ مسلمان تبلیغ جانتے ہیں، سارے مولوی کرتے ہیں، سارے سال کرتے ہیں، کرتے رہیں، لیکن اصل یہ تبلیغ ولایت علی ہے، اصل یہ تبلیغ امامت علی ہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی پہنچاؤ، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو رسالت کا اچھا دیکھیے اس میں دو چیزیں، پہلے یہ کہ بلغ، اس کا تعلق ہے زبان سے، دوسرا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یہ ہے فعل، اس کا تعلق ہے کرنے سے۔ یعنی اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے زبان سے من کو تو مولا ہو، فہذا علی مولا کہنا بھی ہے، علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھانا بھی ہے، تاکہ دونوں کام ہو جائے۔ یہ دونوں کام اس لیے ہوتے ہیں کہ محفل میں ہو سکتا ہے کوئی کہتا یا رسول اللہ مجمع زیادہ تھا میں سن نہیں سکا، ڈورا بھی تو ہوتا ہے نا بندہ، کہ مجمع میں آپ نے کہا تھا کہ میں نے کہا کہ جو دیکھ نہیں سکتے ان کے لیے دکھا، سوری جو سن نہیں سکتے
ان کے لیے حاجی کا ہاتھ پکڑ کر دکھا، اور جو سن رہے ہیں تو وہ سن رہے ہیں، اس لیے کہا کہ زبان سے بھی کہو اور ہاتھ پکڑ کر کہو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، توجہ رکھنا، بلغ ما، یہ انزل فعل ماضی کا صیغہ ہے، ماضی بعید کا، یعنی یہ آج کوئی حکم نازل نہیں ہوا، یعنی وہ پہنچا جو تجھ پر اتارا کیا۔ اب جہاں تھوڑا سا لے جاؤ گا پیچھے، جب اللہ نے معراج میں بلایا کیا کہا، دنا فضل اللہ فقال قابل فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے اپنے نبی کو وہاں بلا کر ایک وحی کی جو وحی کرنی تھی، جب واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ اللہ نے آپ کو جو وحی کی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ وحی کیا ہے؟ کہا اوحا علیہ الولایۃ علی ابن ابی طالب، مجھے وہاں پہنچا کر، مجھے وہاں بلا کر اللہ نے جو وحی کی ہے وہ علی کی امامت اور ولایت کو نصب کرنے کا کہا۔ یہ اس وقت تھا، کہا آج اس کا اعلان تھا، آج کیونکہ بہترین موقع تھا، کیونکہ اتنے بندے پہلے اکٹھے ہی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ بلا شاید جب آیا تھا معراج میں، کہا دیکھتے اس وقت مدینے والے بھی نہیں تھے، طائف والے بھی نہیں تھے، ادھر دوسرا جدھر، لیکن موقع ہی بہت ایسا ہوتا ہے، بڑا اعلان بڑے مجمع میں کیا جاتا ہے، جو ہے نا۔ اب موقع تھا کہ یہاں پہ حج کر کے ہٹے، اور پبلک جو ہے ہر طرف کی موجود ہے، مشرق کے بھی، مغرب کے بھی، جنوب کے بھی، وہ ایک جگہ ایسی تھی جہاں رسول اللہ پہنچے تو یہاں حکم ہوا، جب یہ آیت آئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پہلے حصے کو تو سب جانتے پڑھتے بھی ہیں، لیکن اگلی آیتوں کو ہم نے یہاں کیا کہہ رہا ہے، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ نہیں سمجھے؟ علماء کو سننے والے مجمع کو زیادہ ساتھ دینا چاہیے، عالموں میں پڑھنے سے مزہ زیادہ آتا، یہ بات کوئی دیہات اور کسی میں کی جاتی ہے ان کو سمجھنا چاہیے، واللہ یعصمک، تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ یہ آیت موجود ہے قرآن کے اندر اسی کے ساتھ۔ ارے بھائی رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا قبلہ کہ ولایت علی کو ہر وقت لوگوں سے خطرہ رہا ہے، خطرہ رہا ہے، اور اللہ نے بھی ضمانت دی ہے، گھبرانا نہیں ہے، تو علی کا ذکر کرو، ایسے تمہیں بنا بچاؤں گا، ایسے تمہیں ڈیفینس دوں گا، ایسے تمہیں محفوظ رکھوں گا جیسے قدیر میں محمد کو رکھا، اور وہ اسے بچاتا آ رہا ہے۔ تو آج ولایت علی ہے نا، بچاتا آ رہا ہے تو آج امام کو علی رضی اللہ کہتے ہیں نا، بچاتا آ رہا ہے تو آج علی مولا کے بارہ امام ہے نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں واللہ میں لوگوں کے شر سے بچاؤں۔ باہر جیسے حکم آیا پیغمبر علیہ السلام نے، اللہ نے بڑی عجیب اور بڑی حکمت والی بات وہ حکیم نے، اس نے کہا یا ایھا رسول بلغ، پہنچا، فإن لم تفعل، اگر یہ نہ تو ایسا ہے جیسے رسالت کا کوئی کام بولے نا، آپ ٹھیکہ لیں مثلا اس بلڈنگ کا یا کسی اور بلڈنگ، ٹھیکیدار بہترین بلڈنگ بنا، ٹھیک ہے جی، 100 سال لگے یا 50 سال 60 سال یا مہینہ وہ جتنا بھی، ایک دن مالک کہے کہ اگر یہ کام نہ کیا تو ایسا ہے جیسے تو نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ وزن سمجھے، بات کا وزن سمجھے، وہ کام کتنا اہم ہے وہ بھی اسی کے اندر ہے، اور کتنا کرنا ہے وہ بھی اسی کے اندر ہے۔ فإن لم تفعل میں اگر یہ نہ کیا فما بلغت رسالتہ، جیسے رسالت کا کام ہی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے رسالت پہلے پہنچ چکی ہے، رسالت کی مطلب اس کا مطلب رسالت ساری پہنچ چکی ہے نا، دین پہنچ چکا، توحید پہنچ چکی، امامت نماز پہنچ چکی، روزہ پہنچ چکا، ایسے فما بلغت رسالتہ، ایسے تو رسالت پہنچائی نہیں۔ میں ٹھیکیدار کی مثال دے رہا تھا، مالک کہے ٹھیکیدار سے اگر یہ کام نہ کیا تو ایسا جیسے رسالت جیسے کام ہی نہیں کیا۔ ایمان سے بتاؤ ٹھیکیدار کتنی جلدی کام کرے گا کہ جس پر مالک کی رضا ملنے والی ہے،
توجہ ہے نا؟ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کا امر ہے اور اللہ نے صاف گارنٹی بھی دی ہے اور مجھے بچائے گا بھی، خطرہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بلا پیغمبر اسلام پھر اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا؟ حضور علیہ السلام اپنی حد تک بڑھے، یعنی محسن نے لکھا پریشانی تھی، اللہ نے ضمانت دی ہے تو حضور پر قدم اٹھایا، خطرہ تھا منافقین سے کہ یہاں پہ کوئی رولا بولا نہ ہو جائے، لیکن دبا کیا گیا کہ کمال کی ضمانت ہے، آگے کمال کی ضمانت، آگے کیا ہے؟ کیا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یعنی اس آیت میں اللہ نے ساتھ اشارہ دیا ہے جو آج علی کی ولایت کو نہیں مانے گا نا، اس کی کم سے کم سزا کافر ہے، یعنی وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہاں تو آج کفر کا طبقہ ملے گا، یہ سارا ہر شخص ٹھپ ہو گئی، توجہ نہیں کی، اور یہاں ٹھپ اس لیے خاموش ہو کے سن لیا کہ اگر یہاں انکار کر دیا نا، طائف والے بھی کہیں گے دیکھیں صرف رسول کو ٹھکر لو، وہاں انکار کیا تھا غدیر میں، توجہ ہے، مدینے والے بھی کہیں گے، وہ بھی کہیں گے، وہ بھی کہیں گے، وہ بھی کہیں گے، پھر یہ کہ دوسرا اللہ نے دھمکی دے دی اگر آج علی کی ولایت کو نہیں مانے گا تو کم سے کم سزا کیا ہے؟ کفر۔ اللہ کہتا ہے کافروں کی ہدایت نہیں کر، پریشان کوئی ہو گئے، یعنی اتنی بڑی، جب وہ عربی ہم سے بہتر جانتے ہیں، تمہیں پتہ ہے اللہ نے آگے کیا کہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آگے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ اللہ کی سنت ہے جب اللہ کے بنائے ہوئے امام اور خلیفہ کا انکار کیا جائے، اللہ اسے کافر ہی کہتا ہے نا۔ جب آدم کے لیے شیطان نے انکار کیا تو کیا کیا؟ جب اس نے سجدے کو مجھے انکار کر کے شیطان کو کیا کہتا ہے؟ فَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی آدم کا جو منکر ہوا وہ بھی کافر، جو غدیر میں علی کا منکر ہوا وہ بھی کافر۔ دعا کو سلامت رکھیں، کتنا بڑا امر ہے، کتنا بڑا حکم ہے۔ اللہ کا امین نبی کہا اپنے باپ جب تک یہ امانت علی کے حوالے نہیں کرے گا، اور ان کو یہ بھی امانت ہے کہ بتا کہ میرے دین کا وارث سب علی ہے۔ صلوات میں جواب محمد والا سمجھنے کا، ابھی بڑا ٹائم ہے، پریشان تو نہیں، تھکے تو نہیں ہے، لیا تاکہ بچوں کو اور جو بالکل ابھی شعور میں آیا اس کو پتہ چل جائے کہ یہ صحیح غدیر ہے کیا، اس کا حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں غدیر، حضور علیہ السلام نے آخری حج کیا اور آخری حج کر کے جب مقام غدیر پر پہنچے، اللہ یہ آیت جبرائیل کے ذریعے بھیجی کہ سب کو جا رو میدان میں اکٹھا کرو۔ حضور نے باہر سلمان فارسی اور بلال کو کہا کہ کچھ مشرق جاؤ، کچھ مغرب جاؤ، کچھ شمال جاؤ، حی علی خیر العمل، حی علی خیر۔ اچھا اس آواز کو جب حضور نے ان کو کہا کہ پہنچاؤ، کہا یا رسول اللہ لوگ بڑے دور سے آواز کو یہاں تک نہیں آتی، کہا تمہارا کام ہے آواز نکالنا، جبرائیل کا کام ہے ہر ایک کے کان میں گھسانا، آج وہ بھی سنے گا جو کبھی نہیں سنتا۔ اللہ بھی تو تائید کر رہا تھا نا، انتظام تو اس کی طرف سے تھا نا۔ جلسے میں انتظام تھوڑا سا مثال دے رہا ہوں، کبھی رہ جائے نا، مذاکر کو بھی نہیں پکڑا جاتا، انتظام کرنے والا پکڑا جاتا۔ چلے جی پریشان ہو گئے ہیں بھائی، انتظام کرا رہے اللہ، اس نے آواز بھی تو پہنچانی ہے نا، ساؤنڈ کا بندوبست کون کرتا ہے؟ یار کمال ہے، جس جلسے میں ساؤنڈ کا بندوبست آپ ہی کر رہے ہیں نا۔ اب اللہ نے کہ نبی نے کہا تو تمہارا کام ہے آواز دینا، یہ پہنچے گی، بارہ پہنچی۔ اب لوگ بڑے حیران، حی علی خیر العمل، یہ لفظ بھی پہلی دفعہ غدیر سے شروع ہوا، حالانکہ نماز کا ٹائم تھا، ظہرین کا ٹائم تھا، بھائی چلو آخری نبی ہے، زندگی میں پتہ نہیں پھر موقع ملے، نماز جماعت یہاں پڑھ کے جائیں۔ وہاں روایت ہے کہ حی علی خیر العمل لفظ کا انتخاب بھی نہیں
میڈیا ہے نہیں، واٹس ایپ ہے نہیں، فیس بک ہے نہیں. یہ کتنی سہولت ہے خدا کی قسم. لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، برے کے لیے کہ برے لیکن یہ کتنی سہولت ہے. آج جتنا اس یعنی کہتے ہیں ہر مذہب کا ایک شباب ہوتا ہے نا جی، ہمارے مذہب کا شباب یہ ہے. جتنا دنیا میں حق سچ اب پڑھا جا رہا ہے، اس سے پہلے ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اب وہ سب جناب سب شروع ماشاء اللہ اس کے ذریعے میسج پہنچ رہا ہے. توجہ ہے تو خیر انہوں نے کہا چلے بھائی، بات تو سننی پڑے گی نا. تو سارے اکٹھے ہو گئے ماشاء اللہ، سارے ہو گئے اکٹھے. اذان ہوئی ہو گئے، نماز ہوئی، اس کے بعد ممبر بنایا گیا. ممبر کون سا تھا؟ ہاں کلام اللہ. کیوں تھا؟ وہاں رسول اللہ وہ ضمیر کو، وہ تو ہے نا کیا کہتے ہیں، ضمیر کو اشارہ کرتے پہاڑ بن جاتا. کیا نہیں کر سکتے؟ وہ ملکہ بلقیس کا جب تخت منگایا گیا تو چشم زدن میں آنکھ کیسے کرنے سامنے آ گیا. اور اس کے پاس ایک آدھا اسم اعظم، یہ 73 اسم اعظم کے مالک، 72 اسم اعظم کے مالک ہیں. رسول اعظم ہے. توجہ ہے. وہ زمین کو کہتے اونچی ہو جا. تراب تراب تراب، ویسے تراب آج ہے اعلان ابو تراب کا. تراب ہے نا مٹی، علی ہے ابو تراب. تو کیا اس کے احترام میں کھڑی نہ ہو جاتی؟ ہائے ہائے تھوڑا سا بولے تھاتے. نہیں میرے بھائی، لیکن پلانوں کا ایسا میں صحیح کہا. ممبر بنایا گیا پلانوں کا. وجہ کیا تھی؟ وجہ سننے پہ مزہ آیا. اس لیے کہ اب حکیم ہے نا رسول. پہلے تو بات یہ ہے کہ پلانے ہوں گے، جائے گا کوئی نہیں. وہ تو جاتا نہیں کہ اس کا پلانا ہے. پلانا آپ کو پتا ہے عربوں میں بڑے ٹائم لگتا تھا بنانے میں اور اٹھوں گے. آپ اس کے اوپر جناب قیمتیں پٹھانوں کی طرح جناب بڑے سجا سجا کے رکھتے ہیں. یعنی پلانے اس میں بڑے بڑے ہیرے موتی اور چمکیلے قیمتی ہوتے ہیں، وہ بھی لاکھوں میں بکتے ہیں. تو ہوں گے کہ ان کے پاس اچھے اچھے باہر آ جن کے اتروانے تھے انہیں کے اتروانے. بس سمجھتے رہیے گا یہ بھی جو خاص پوچھتا ہے تاکہ یہ نہ جائے یہ میرے زیادہ قریبی ہے. جو ہے نا یہ نہ جائے باقی بے شک لے جائے. وہ نہ فلانوں کا ممبر بنا، فلانے ایسے ادھر. اچھا فلانے اس لیے شاید یہی حکمت ہو، باقی اللہ عالم، کہ پلانوں سے محبت ہوتی ہے. پلانا چھوڑ کے بھی نہیں جائیں گے، پھر ساری زندگی پلانا گھر میں رہے گا. کیا آج ایسے پلانے اتراتا ہوں، میرے بعد جب بھی پلانے کو ہاتھ لگائیں گے نا علی کی ولایت یاد آتی ہے. حضرت علی کی اعلان امامت اور حضرت علی کی ولایت کو نصب کرنا تھا تو پلانا والی کا پیغمبر اسلام نے آ کر خطبہ دیا. خطبہ خطیب کتاب میں موجود ہے. اہل سنت شیعہ سب پڑھتے ہیں، بہترین خطبہ. اور اس میں اپنی ساری رسالت کو دہرایا. کیا تم یہ نہیں کہتے، میں نے نہیں پہنچایا کہ اللہ وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. کہا یہ نہیں بتایا کہ موت حق ہے، قبر حق ہے، ان الجنت حق والنار حق. سارا خطبہ لمبا چوڑا ہے. سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. جب اپنی پوری رسالت دہرا چکے، شاید اس میں اشارہ تھا، توحید پہنچائی کوئی اعتراض نہیں ہوا، رسالت پہنچائی کوئی اعتراض نہیں ہوا، نماز پہنچائی کوئی اعتراض نہیں ہوا، جنت کا بتایا اعتراض نہیں ہوا، جہنم کا بتایا اعتراض نہیں ہوا. سارا دہرا کے جیسے ہو کہ بلا شروع میں اسٹارٹ میں جب میں ہاشم کو کھڑا کر کے نا وہاں پہ قریش کو پہاڑ پہ کھڑا کر کے کہا تھا اگر میں کہوں کہ اس طرف لشکر آ رہا ہے تو مان جاؤ گے؟ کہا بلا یا رسول اللہ، بلا محمد بن عبداللہ، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. یہ کافروں کے لیے تھا کہ میں لشکر کا بتاؤں. انہوں نے کہا تو کہے گا تو ہاں ماننا پڑے گا کیونکہ تو سچ بول رہا ہے. آج مسلمانوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ توحید کہنا چاہیے. کہا بلا رسول اللہ، محمد رسول اللہ بتایا. کہا بلا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ. نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج پہنچایا، سارا دن دہرا کے یہ ان سے بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح یہ میں نے پہنچایا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے تاکہ کوئی شک کرنے نہ پائے، کسی کے ذہن میں تھوڑا بہت بھی ڈاؤٹ نہ رہے کہ مجھے سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. جب منا لے اس کے بعد سنو، یہ ایمان لفظ ہے جو میں نے سنو کہا
عربی میں اللہ وہ توجہ کے لیے، اللہ توجہ سنو، ان اللہ مولایا، پہلے اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا، اور وہاں پہنچا اللہ آپ کہتے ہیں من اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ بتاؤ مومنوں کی جانوں پر کس کو حق کی اولیت اور تصرف حاصل، من اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی ان کی جانوں پر ان سے زیادہ کس کو حق حاصل ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو ہے یا نہیں؟ رسول پہ سارا کچھ قربان ہے، کہا کہ ہماری جانیں مال آپ کو حق ہے، تو اس پہ کے بعد جب منوا لیا آپ کہتے سنو ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، انا مولا المؤمنین، میں مومنوں کا مولا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی، یعنی الہ ولایت علی آپ تک پہنچی بڑی مشکل ہے، آپ کو نہیں لگتا، آپ شیعہ ہیں سنتے آ رہے ہیں، لیکن علی کس رسول اللہ کس ماحول میں بتا رہے ہیں، پہلے اللہ کی مولا اور اللہ کا مولا ہونا منوایا ہے، پھر رسول اللہ اپنے مولا ہونا منوایا ہے، پھر اشارہ دیا جیسے وہ مولا ہے ویسے میں مولا ہوں، میرے بعد علی تمہارا مولا ہے۔ صلوات پر محمد اہل بیت محمد، علی اچھا آپ پاس کرو سنو، نکتے تو بہت ہیں، علی کیوں مولا بنایا؟ علی مولا ہے ان اللہ مولایا، ہم نے پڑھ کہا لا الہ الا اللہ، پیغمبر نے کہا انا مولا المؤمنین، ہم نے کہا محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے نا؟ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، ہم نے کہا علی ولی اللہ، یعنی رسول اللہ کی اس آواز پر ہم نے لبیک کہتے ہوئے علی کو ولی مانا۔ توجہ ہے، علی مولا کیوں بنائے گئے؟ مولا کیوں ہونا ضروری ہے؟ اچھا کہ بلا یہ فرمان مسلمانوں کی کوئی 67 کتابوں سے آیا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری نے کتاب لکھی ہے مارج البحر، اس میں کتاب لکھی ہے السیف الجلی علی منکر ولایت، تھک گئے آپ؟ اس میں 67 کتابوں کا حوالہ ہے اس حدیث پر، من کو تو مولا فاضل، میں جس کا مولا اس کا نہیں، لیکن ایک بندے نے پھر بھی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے اس فرمان کو شک میں ڈال دے، کیونکہ دشمن بھی کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آپ تھوڑا سا دین کا کام کریں شیطان لگ جائے، کرتا ہے نا، آپ توحید میں کام کریں ساتھ میں شیطان آپ کے ساتھ ہے، وہ پیچھا چھوڑے گئی۔ تو اس نے کہا کہ پیغمبر اسلام کا فرمان کوئی بھی قبلہ فساد و بلاغت سے ہٹ کر دے، لیکن اس میں فساد و بلاغت نہیں نظر آتا۔ دیکھیں وہ بھی پڑھا لکھا آدمی، اس نے کہا کہ یہ پیغمبر کا فرمان نہیں، میرے نزدیک مجھے اس پہ نہیں، کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ فساد و بلاغت پہ مبنی نہیں سننا، آپ لوگ نہیں سننا چاہتے، نہیں سننا، مجھے پتا ہے بڑا غور سے سن رہے ہیں، سماعت دینے والوں آئیے سرکار ایک دفعہ پھر سماعت بھیجا، تمام ذاکرین اور علماء کرام جو اس ٹائم سفر میں اور خدمت امام حسین میں لگے ہیں، سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند آواز سے درود ہے۔ اچھا کہ بلا من کو تو مولا فاضل بات سنا رہا تھا کہ یہ تمام مورخین نے لکھا، کئی ہزار راوی ہیں اس کو لکھنے، بلکہ 1,24,000 کا تو مجمع تھا، کئی راوی ہیں اہل سنت کی مدد، لیکن ایک نے شک ڈال دیا، وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پیغمبر کا فرمان ہے، کیونکہ کوئی فرمان فصاحت و بلاغت پہ سے کم نہیں ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، وہ بات بھی کرتا ہے، جامع کلمات میں کہتا ہے، زیر و زبر میں بھی اضافہ فرق نہیں آ سکتا، یہی تو کمال ہے۔ توجہ ہے؟ اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے، پوچھا کیوں بھائی؟ کہتا ہے اس لیے کہ جب رسول اللہ نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی، وہاں ایک علی تھا کہ بلا علی کھڑے تھے ساتھ، ٹھیک ہے، تو حاضر کو کہا
جب کھڑا بند میں کہتا ہوں ذاکر صاحب تو سمجھ آ گئی نا، میں کہتا ہوں یہ ذاکر صاحب، تو یہ کہنے سے بات میں فرق آ گیا. جیتے رہیے، لوگ اور ذاکر ہے نہیں، اگر اور ذاکر ہوتے تو یہ بھی لگانا مناسب تھا. یہ کہنا حاضر جو آیا ہے نا اس فرمان میں، انہوں نے کہا کہ وہاں ایک علی تھا لہذا کہنا چاہیے تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ حاضر لگا، حاضر سمجھ نہیں آ رہا، تو اس کے جواب مکتب اہل بیت نے دیا ہے. کہا کہ بھائی اس کا جواب پیغمبر نے بالکل فساد و بلاغت میں فرمایا ہے، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اس لیے کہ مولا اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، مولا اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، علی اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے. علی بھی اللہ کا نام ہے، اللہ مولا بھی ہے. اگر مورخ یہ کہتا، اگر رسول یہ کہتے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو مورخ کہتا اس سے مراد یہ علی نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا ہے اللہ میرا مولا ہے. اب پیغمبر نے یہ لگا کے بتایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی. میں نے بات شروع کی تھی کہ رسول اللہ امین ہے، اپنے بعد کسی امین کا اعلان کرنا از ضرورت قرآن ضروری تھا تاکہ اس کے دین کی حفاظت ہو سکے. ولایت علی کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ولایت علی کا؟ ولایت علی کا معنی ہے کہ جلی کو جلی منوائے، نبی کو نبی منوائے، خود کو علی منوائے. ایک جملہ سمجھتے رہیے گا. اور کمال ہے علی ابن ابی طالب. دنیا کے پاس تھوڑا سا کمال ہونا دنیا قدموں پہ گر جاتی ہے، معجزات میں خدا ماننے لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ماننے لگ جاتی ہے. لیکن علی کے جتنے کمال ہیں، اور کمال علی کا یہ ہے اس نے جلی کو جلی بنوایا، نبی کو نبی بنوایا اور خود کو علی بنوایا. کتنا مشکل کام تھا کہ اللہ کو اللہ منوانا، نبی کو نبی منوانا. اس لیے کہ علی اللہ کو کیسے منوایا، اللہ کو کیسے منوایا کہ بلا ابو دردہ کہتے ہیں ایک دفعہ بھاگتے ہوئے آئے بیٹھتے رسول اللہ کے بعد. رسول اللہ کے کہا کیا بات ہے؟ کہ آج میں دیکھا علی تڑپ رہے ہیں، رات کو سجدے میں تڑپ رہے ہیں، شاید علی کی جان نکل جائے. علی سجدے میں رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، شاید انہوں نے کہا تم نے آج دیکھا میں روزانہ دیکھتی ہوں. وہ اللہ سے مناجات کرتے جلی کو جلی منوایا ہے. اور یہی ولایت ہے میرے بھائیوں. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دینا. اگر علی اور ولی اور پڑھنا ہے تو ولایت کا مطلب ہے توحید کا ڈیفینس، توحید کی حفاظت، رسالت کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، پردے کی حفاظت، نماز کی حفاظت، امانت کی حفاظت، حیا کی حفاظت، عزت تقریب، مومن کا کرم. توجہ، اگر یہ ہے تو پھر آپ نے علی اور ولی پڑھا ہے. اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر آپ نے علی علیہ السلام کی توحید کی ہے. تو ایسی توحید کرتا ہے جیسے اللہ کو سجدے کے قابل سمجھتا اور سجدہ نہیں کرتا. اللہ کو سجدے کے قابل نہیں سمجھتا. نماز نہ پڑھنے والا اس قابل سمجھتا تو اللہ کو سجدہ کرتا، وہ اللہ کو اس قابل نہیں سمجھتا. ایک ہوتا ہے زبان سے کچھ کہنا، ایک ہے عمل سے کہنا. زبان سے نہیں کہتا کہ اللہ سجدے کے لائق نہیں، لیکن عمل سے بتا رہا ہے کہ وہ سجدے کے لائق نہیں. سجدے کے لائق سمجھتا تو سجدے میں پڑا ہوتا. میرے بھائی کھاتے آپ کے فیصلہ کرنا کہ اللہ کو سجدے کے قابل ہے کہ نہیں. اب اللہ خود قرآن میں کہتا ہے الم تری یسجد لہ من فی السماوات والارض، زمین کا ذرہ ذرہ میرا سجدہ کرتا ہے اور تم بھی سجدہ کرو. ورکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. تم اللہ کے آگے رکوع میں کھڑے ہو جاؤ، سجدے کرو اور اس کی عبادت کرو. تو سامنے نے کہا جو سجدہ چھوڑ کے مسلمان ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے علی اللہ پڑھ کے باقی سب کو چھوڑ دے، پھر وہ مومن ہے نہیں. مومن تب ہے کیونکہ ولایت علی کا مقصد تھا کہ رسالت کو بچائے، جو دین رسول ہے وہ بچائے، جو عمل آیا اللہ کی طرف سے حکم آیا وہ بچے. اور یہی امام حسین نے کر کے دکھایا ہے. اللہ اکبر. امام حسین نے کیا کہا؟ وہ پہلے بھی جملہ کہا کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے چھوڑ دیا اس نے کیا پایا.
یاد رکھو اللہ کو مت چھوڑو، جس نے اللہ کو چھوڑ دیا اس کا سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ یہ امام حسین نے کہا ہے من فقد ما وجد، اللہ کو پکڑ کر رکھو، اللہ کی عبادت کو، نماز کو، سجدے کو، تسبیح کو، ذکر کو، مسجد کو، قرآن کو ایسے ایسے پکڑ کر رکھو اور اس پہ ثابت رہو تو سب کچھ مل جائے گا۔ اور اللہ کو چھوڑ دیا تو حسین مولا کہہ رہے ہیں من فقد ما وجد، اے اللہ جس نے تجھے چھوڑ دیا اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو، یا اپنا فیصلہ خود کرو، یہ مجلس، یہ ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، ہسپتال ہے یا شفا ملتی ہے، یہاں پہ فیصلہ خود کرنا ہے کہ میں نے آج کل رات کو جملہ پڑھا، کیا مت کا جملہ ہے، وہ کہہ کہ یہ مت کہو کہ میں مجلس میں کیا، بلکہ یہ کہو کہ میں مجلس سے کیا لایا، میں مجلس سے کیا سیکھا، میں وہاں سے کیا سیکھ کے آیا۔ سامنے لکھا اہل بیت علیہ السلام نے قربانی دی ہے تو دین بچا ہے، آج ہر چیز باقی ہے تو کربلا کی وجہ سے باقی ہے۔ خود امام حسین نے کہا کہ اگر کربلا کا یہ واقعہ نہ ہوتا دین ختم ہو جاتا، لوگ واپس اپنے اسی عقیدے پہ چلے جاتے۔ اسلام وہ یزید کہتا تھا جو میں کہوں وہ اسلام ہے، حسین نے سب کچھ قربان کر کے کہا حلال محمد حلال، حلال وہی ہے جو میرے نانا نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو میرے نانا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ حسین کی اس قربانی اسلام پر خرچ ہوئی ہے، اس قربانی کا ذکر کروں جس سے رات کو اٹھ اٹھ کر زیارت کرتے تھے، وہ علی اکبر ہے۔ علی اکبر اتنے خوبصورت تھے کہ منطقاً و نطقاً، شکل و صورت میں بھی، زبان میں بھی، اٹھنے میں بھی، چلنے میں بھی محمد مصطفیٰ۔ حضور دنیا سے چلے گئے، امام حسین کو حضور سے بڑی محبت تھی، بہت زیادہ۔ حضور کسی سفر پر نہیں گئے، آخر پہ حسین کو الوداع، سفر سے آتے تو کہتے عین الحسین عین الحسین، اتنی محبت تھی نانا اور نواسے میں۔ جب حضور گئے نا پھر دعا کی پروردگار میں اپنے نانا کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے بیٹا دے جو شکل میں، صورت میں، جو نطق میں، منطقاً و خلقاً و خلقاً اللہ رسول قاتل رسول جیسا ہو۔ پھر اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام علی رکھا، علی اکبر مشہور ہوئے، اتنے خوبصورت تھے کہ رسول یہ امام حسین ہر وقت زیارت کرتے۔ علی اکبر کی ماں کہتی ہے کہ رات کو اٹھ کے بھی اپنے شہزادے کے چہرے کی زیارت کرتے، اور میں نے روایتوں میں دیکھا جس گلی سے علی اکبر گزر جاتے لوگ کہتے وہ دیکھو شبیہ محمد جا رہا، جو چلتا ہے تب سن کے تب بیٹھتا ہے رونے والوں، یہ ہے علی اکبر۔ خدا کی قسم دنیا دور دور سے آتی اور آ کر کہتے ہیں حسین ہم نے اپنے رسول کو نہیں دیکھ رہا، اپنا بیٹا بولا ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے، اللہ اکبر، زیارت کرواتے۔ جس گھر میں اتنا عظیم، اتنا رسول شبیہ رسول، جیسے ہر ایک پر محبت کرتے، ماں کی محبت الگ، زینب کبریٰ کی محبت الگ۔ جب حسین سے اجازت مانگی ہوگی، مجھے نہیں پتا کہ حسین نے کیسے دی، لیکن ایک محقق عالم سے میں نے سنا، ایک بزرگ استاد سے سنا، انہوں نے کہا کہ جب علی اکبر آیا نا حسین بول نہیں سکے، اشارہ کر اللہ کے حوالے میرے، اللہ کے حوالے۔ اب اس بات پہ جو گزرے گی گزرے گی۔ ایک اور روایت بھی ہے کہ جب علی اکبر آ رہے تھے نا آخری بار کہ اب جانا ہے، حسین 3 دفعہ اٹھے بیٹھے اور مدینے کی طرف منہ کر کے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اب تیری شکل والا بھی جا رہا ہے۔ علی اکبر کو بھیجا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے 2 شخصیات کے لیے خیمے میں بڑا ٹائم لگا ہے۔ ایک علی اکبر کئی دفعہ پردہ اٹھتا ہے گرتا ہے، پردہ اٹھتا ہے، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے شہزادہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کوئی بھی گھیر لیتی ہے، کبھی کوئی بھی گھیر لیتی ہے، کوئی کہتی واہ محمد کوئی کہتی باہر۔ علی اکبر کو بڑا ٹائم لگا ہے، باہر حال جانا تھا، علی اکبر باہر آئے، بابا سے اجازت چاہی، علی اکبر چند قدم
गए हैं, पीछे हुसैन ऐसे चल रहे जैसे कुर्बानी देने वाला कुर्बानी के पीछे चलता है। इशारा करके कहते अकबर एक दफा वापस आ कहा वापस आ, कहा बाबा ना जाओ, कहा नहीं अकबर तो मैं जाना जरूर है, लेकिन तूने इंसाफ नहीं किया। काश तेरा कोई बेटा होता और तू सही बाप होता और उसको इतनी मोहब्बत होती और तुझे कैसे जाने देता, लेकिन जाना है क्यों अल्लाह के हवाले। फिर इशारा किया, अली अकबर जा रहे हैं, फिर पीछे से बोला अली अकबर, कहा बाबा जी होगा, कहा कि जब तक फौजों में घुस नहीं जाता अपने बाबा की हालत देखते जाता। अल्लाह अली अकबर गए, जिहाद किया, बेहतरीन जिहाद किया, आखिर कब तक लड़ते। एक बार उन्होंने बच्ची मारी, मौलजीन पर सबल से जमीन पर आ गए और कहते बाबा मेरा आखिरी सलाम। रोने वालों जितने भी इमाम शहीद इंसानियत वाला लिखते हैं, बहुत बड़ा नामा नकल लिखते हैं, जितने भी शहीद गए ना वो कहते थे अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह। और उसका मतलब ये है कि मेरे हेल्प जब मदद को आई, यहाँ जो अली अकबर ने कहा है ना, वो कहा है मेरा सलाम बाबा, आखिरी सलाम। उस अली अकबर जानना मेरा बाबा नहीं याद। और रोने वालों अली अकबर गिरने, अली अकबर जमीन से जमीन पर आए, हुसैन ने तेजी के साथ चले लेकिन चल नहीं सकते, कभी गिर जाते हैं कभी बैठ जाते हैं और कहते आईना आईना अली है मेरा बेटा दूंगा। रोने वालों बड़ी मुश्किल से अली अकबर तक पहुंचे अली अकबर तक। उलमा पढ़ते ना पर्ची का हाथ रखा हुआ था, लेकिन मैंने खुद कहीं देखा है अली अकबर ने हाथ रख लिया है, अली अकबर ने पर्ची पर हाथ रखा है कहीं मेरे बाबा को इसका इल्म ना हो जाए और बूढ़ा बाप अपने बाप के इस बेटे की पर्ची देख के मर न जाए। कहा जब हाथ रखा ना तो मौला ने कहा, फिर बेटे ने बताया कि पर्ची टूटी है। अब कोई भी बाप बताए शरीयत का हुक्म है कि इसको निकालो, हुक्म शरीयत था। अली अकबर के बाबा ने पर्ची में हाथ डाला, घुटना जमीन पर टेका, आसमान की तरफ मुंह करके कहा मेरे अल्लाह इब्राहिम और इस्माइल को बुला, और मेरी कौम ने भी कुर्बानी दी थी, आए अली अकबर की और हुसैन की कुर्बानी देखिए। अल्लाह